Forwa Naqvi warmly welcome you all on this prestigious event of Kashmir Solidarity Day. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں یونیک گرلز ہائی اسکول 99A سے سیدہ فاقیہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، ایسا دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں حافظ محمد انس کو فرام ویسٹ ووڈ کیمپس. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے. اب میں اپنے آج کے مہمان جناب مہندر پال صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں شکر گزار ہاں مشال ملک صاحبہ ساڈی بھن نے اور کشمیر دی حریت لیڈر یاسین ملک صاحب دی جو ہے وہ زوجہ نے. میں انہاں دا شکر گزار ہاں کہ اج اس پروگرام دے وچ ساڈی پنجاب دے وچ لاہور دے وچ ایتھے آ کے انہاں نے اس پروگرام نوں رونق بخشی ہے. کشمیر دے وچ جو کشمیری مسلماناں واسطے جو کوشش کر رہے ہیں حریت لیڈر اور جتنے بھی مجاہدین نے انہاں دی ساری حوصلہ افزائی سارے پاکستان تو سارے یونیک گروپ دے بچیاں والوں خاص طور پہ انہاں تک جانی چاہیے. اور یہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں صرف ایک انسٹیٹیوشن دی گل نہیں کر رہا، یہ پورے پنجاب دے وچ پھیلیا ہوا ہے. اج پورے پنجاب دے تو اے جو حوصلہ افزائی ہے انہاں لیڈراں دی کہ وہ اتنا ہندوستان دا ظلم برداشت کر رہے ہیں، ہندوستان دی فوج دا ظلم برداشت کر رہے ہیں، مودی دی گھٹیا سوچ نو برداشت کر رہے ہیں، RSS اور BJP دے ظلم نو برداشت کر رہے ہیں. میں مشال ملک صاحبہ اے بچے تے ویسے تالیاں بجا رہے ہیں لیکن اے پورے پنجاب والوں انہاں شہیداں نو جو کشمیر دے وچ اپنی جاناں دی قربانیاں دے کے او جو ہے کشمیر دی آزادی واسطے جو اپنی کوشش کر رہے ہیں او کشمیر جنہوں قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سی کہ کشمیر پاکستان دی شہر رہ گیا ہے. مودی نو اور او دی جتنی بھی دہشت گرد جماعتاں نے انہاں نو کولو اسی کشمیر نو آزاد کروا کے رواں گے اور ہمیشہ اسی تہاڈے نال کھڑے. پوری دنیا دے سکھاں نے انہاں دا ساتھ دیتا ہے اور کشمیریاں واسطے اتھے آواز چکتے رہے ہیں اور اس حد تک کے نعرے لگتے رہیں گے کہ اتھے دے سکھ نعرے لاندے سن جنہاں تعلق ہندوستان نالے وہ نعرے لاندے سن کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان دا حصہ ہے اور انشاءاللہ وہ کشمیر پاکستان دا حصہ رہے گا. میں نعریاں دے نال اجازت لاں گا. پاکستان پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. مودی دے کان تک گل نہیں پہنچی، مودی دے کان تک پہنچانی ہے. کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان. I would like to call
Mr. Khayal Ahmed Kastu to come over here and share his opinion regarding this day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम और करम करने वाला है। आज हम कश्मीर का दिन मना रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और इंशाअल्लाह ताला जब कभी जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर उसका आखिरी वक्त शुरू हो जाता है। इस वक्त इंडिया का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। जो हमारे कश्मीरियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अब आप देखें इंडिया के हर कोने में उसकी आखिरियत, उसको दफन करने के लिए उसके नारे बजने शुरू हो गए हैं। आप इस बात का आगाज हमने इस्लामाबाद से किया है। इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे का नाम खत्म करके हमने उसे श्रीनगर हाईवे बना दिया है और वो इसलिए बनाया है कि अब हमारा उस तरफ को सफर शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन कश्मीर की आज़ादी लेके आएगा। आज यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आसमान की जिन बुलंदियों को छू रहा है, उसका सेहरा चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम को जाता है, जिनकी काविशों से तुलबा और तालबात मुस्तफ़ीद होकर आज रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम। आज का ये दिन तजदीद वफा का दिन है। आज का ये दिन कश्मीरी क़यादत को ये बताने का दिन है कि हमारी दिल आपके साथ धड़कते हैं। आपकी तकलीफ़ों को, जंगे आज़ादी की आपकी तहरीक को, आपकी क़यादत को, आपकी कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं। ये मसला आपका कौमी मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसला है। ये किसी हिंदू, सिख, ईसाई, यहाँ पे बसने वाले किसी मजहब के हवाले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस खित्ते में रहने वाले हर नौजवान को पैदाइशी तौर पर यह मसला मिला। इस मसले को हम हल नहीं करवा पाए। कश्मीर के अवाम, कश्मीर के नौजवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हम अपना हक पर मबनी, सच पर मबनी मुकदमा दुनिया के आगे साबित नहीं कर पाए। याद रखिए, आजकल जंगें मैदानों में नहीं, तालीमी इदारों में लड़ी जाती हैं। आजकल जंगें लेबोरेटरीज में लड़ी जाती हैं। आजकल जंगें मईशत के बाजारों में लड़ी जाती हैं। आजकल वो जंगें नहीं हैं, ये वो जंग नहीं है कि किसी के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया जाए। आजकल मईशत की, आजकल टेक्नोलॉजी की जंग है। आप लोगों ने अपने आप को इस जंग के लिए तैयार करना है। कश्मीर के अवाम पर होने वाले मजालम के खिलाफ आवाज बुलंद करना, ये हमारे आबाओ अजदाद ने, ये पाकिस्तान बनने के साथ ही ये मसला हमें विरासत में मिल गया। अब मैं आज ये विरासत अपनी नई जनरेशन के सुपुर्द कर रहा हूं। ये आपका मसला है, ये किसी जनरेशन का मसला नहीं है। ये कश्मीर का मसला कश्मीरियों से ज्यादा पाकिस्तानियों का मसला है। ये पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की शरफ है। ये अहद करने का दिन है। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। मुंसिफ हो तो इंसाफ तुम क्यों नहीं करते, हाकिम हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। I would like to invite Ms. Mishal Manik to share her struggle journey with us. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minashshaitanirrajim. First of all, I'm very grateful to Chairman Unique Group of Institutions, Professor Abdul Manan Sahab, 5th of August को 2019 के अंदर जो इक़दाम हिंदुस्तान ने उठाया है। आप सबको टीवी पे तो आप देखते हैं, विजुअल्स भी आपने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई हैं। पहले तो हिंदुस्तान की आर्मी का कब्ज़ा था जो आप देख रहे हैं इन विजुअल्स के अंदर, मगर कुछ ही अरसे में अल्लाह ना करे कि विजुअल्स ये आएंगे कि वहाँ पे एक मिनी इंडिया बन जाएगा और यही गलियों कूचों के अंदर जो कश्मीर के घर हैं
وہاں پہ کشمیری نہیں بسیں گے بلکہ انڈینز وہاں پہ رہ رہے ہوں گے اور ہندو رہ رہے ہوں گے ہندوتوا کے نیریٹو کے. اور ہندوازم اور ہندوتوا میں بہت فرق ہے. اور میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ جو سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان کو بھی اور پورے خطے کو جو آگ مودی نے لگا دی ہے وہ یہی ہے کہ ہندوتوا کا مطلب ہے اکھنڈ بھارت. انہوں نے نہ صرف قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کرنا ہے جو کہ ان کی آرمی نے کیا ہوا ہے, مگر اب وہاں پہ وہ اپنی عوام کو جو سیٹل کرے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لیں انہوں نے 1.5 ملین جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو اسٹیٹلیس کر دیا ہے. پھر نیپال کا کالا پانی کا جو حصہ ہے وہ اپنے میپ میں ڈال دیا ہے. جو پانی جتنا بھی یہاں آتا ہے پاکستان کی طرف, آپ ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے. جو ہریالی ہے آپ کے ملک کے اندر, اس کے پیچھے کشمیریوں کا لہو ہے, ان کا خون ہے, ان کی قربانیاں ہیں. یہ کشمیریوں کے خون اور ان کی تحریک جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سڑکوں پہ, گلیوں کے اندر, بازاروں کے اندر, ہر جگہ جو وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں 70 سالوں سے نہتے انام. ہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ ہماری اس موومنٹ کو خدا نخواستہ لیڈر لیس کر دیا جائے. آپ نے بھی میرے ہسبینڈ یاسین صاحب کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی اس وقت تہار کی ڈیتھ سیل کے اندر ہیں. NIA انہوں نے ایک نئی قسم کی ایک بنائی ہے نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی, جس کے تحت سارے کشمیریوں کو مودی سرکار ٹیررسٹ ڈکلیئر کروانا چاہتی ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جو سب سے بڑا خونی ہے اس دور کا جو فرعون ہے, تو ہمیں موسیٰ کی تلاش ہے. آپ سب میں سے ہم نے وہ ڈھونڈنے ہیں, وہ بچے, وہ لڑکے, وہ لڑکیاں, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کشمیر کی تحریک کون چلا رہا ہے, کیونکہ ساری حریت رہنما جیلوں میں ہیں. گیلانی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں, آسیہ اندرابی صاحبہ تہار کے اندر ہیں, شبیر شاہ صاحب جیل میں. کون چلا رہا ہے؟ آپ لوگ چلا رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے ینگسٹر ٹین ایجرز ہیں, بچے, وہ اس وقت اس تحریک کو لیڈ کریں جو دنیا میں آپ نے آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. little kids, 10-year-old children are leading it. And they are organizing protests, they are organizing the jalsas, the rallies. Footages بہت کم آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اور پیلٹ سے ان کو اٹیک کیا جاتا ہے, فاسفورس شیل سے. فاسفورس شیل وہ ہوتی ہے بچوں پہ, جو کہ آپ کو اٹیک اس سے کر دیا جائے تو آپ پگھل جاتی ہے, آپ کی باڈی, آپ کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں. وہ اتنے بہادر بچے ہیں, اتنا پاورفل وہ یوتھ ہے. اور ٹین ایجرز سے بھی کم 8 year old children in uniforms in front of the biggest occupational army in the world. تو آپ لوگوں سے ہمیں کیا چاہیے؟ آپ لوگوں سے ہمیں آپ کی آواز چاہیے. ہمارے لاک ڈاؤنز اور کرفیوز جو کتنے ڈیکیڈ سے ہو رہے ہیں, وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اگر ہم کھڑکی سے بھی پیپ کریں گے تو انشا بن جائیں گے. جو سب سے ینگسٹ پیلٹ کی, جو سب سے پہلی وکٹم تھی, ایک ٹین ایجر, یا اگر بچہ رو رہا ہوگا, چیخ رہا ہوگا, اس کو کوئی پیٹ میں درد ہوگا, ایک بیبی کو, تو انڈین آرمی اندر آ جائے گی کہ شور کیوں مچائے, اس کو مار دو, تو آپ ہبا بن جائیں گے. آپ لوگوں کو میں یہی بتا رہی ہوں کہ میرے لیے نہیں, کشمیریوں کے لیے نہیں, بٹ اپنے اندر جھانکیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا میسج دیا ہے اس لاک ڈاؤن کے بعد, کہ آپ ان کی آواز بنیں جو سب سے زیادہ مظلوم ہے اور جن کی آواز مکمل بند کر دی گئی ہے. آپ نے جب یہ ویڈیوز بنائی ہیں, یہ ڈاکیومنٹریز, بڑی مشکل سے ویژولز ملے ہوں گے 5 اگست کے بعد کے, بالکل کانٹیکٹ کوئی نہیں ہے. کہ اگر ہم اس دنیا کا سروائیول, اس پلانٹ کا چاہتے ہیں, تو یہ سب سے پرانا UN کا مسئلہ ہے, اس کو حل کیا جائے. ورنہ RSS کے ہاتھ میں, اور RSS ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو اس وقت ہندوستان کا کنٹرول کر رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی کیا آگ لگی ہے. یہ بھی کشمیریوں کا صبر پڑا ہے. میں سمجھتی ہوں پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے, ورلڈ آرڈر بدل گیا ہے 5 اگست کے بعد, جو کچھ دنیا نے سفر کیا ہے. کیونکہ 70 سال سے کشمیری قوم پس رہی تھی. انڈیا میں آگ لگ گئی ہے, وہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے اس نے, مگر یہ پاگل آدمی ہے, یہ کسی حد پر بھی جا سکتا ہے. بابری مسجد کے اوپر مندر کی تعمیر, یہ بھی اسی دور میں ہی ہو رہا ہے. فارمرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو سکھ فارمرز ہیں, سول وار چل پڑی ہے. مائنورٹیز کے ساتھ کرسچنز کی چرچز جلائی جا رہی ہیں, یہ وہی RSS ہے. مسلمانوں کو اور کرسچنز کی فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں.
اینٹی مسلم اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہم ایک جنگ میں ہیں. کشمیر کا پورا خطہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں یہ ایک وار زون ہے. اس لیے یہاں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے جو حالات جا رہے ہیں آگے بھی. ایل او سی کے اوپر بھی اور یہاں تک کہ یو این کی وہیکلز پہ بھی مودی نے اٹیک کروایا ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے ایل او سی کے اوپر. نہ صرف کشمیریوں پہ بلکہ پاکستان کی آرمی پہ بلکہ یو این کی وہیکلز کے اوپر بھی. تو یہ کسی لا کو نہیں مانتا. تو آپ نے اس اویئرنیس کے لیے ایز اے ویپن یوز کرنا ہے اپنے سوشل میڈیا کو, اپنے ٹیلنٹس کو, اور پرامن طریقے سے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے.